السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ مبارک ربیع الاخر شریف کا مہینہ ہے، جس کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی مہینے کے 11 تاریخ کو تو پوری دنیا میں 11 ربیع الاخر کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے کانفرنسز کیے جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، پروگرامز کیے جاتے ہیں، جس کے اندر ان کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی خدمات دینیہ کا ذکر ہوتا ہے، انہوں نے کس طرح سے تبلیغ اسلام کیا، کس طرح سے خدمت خلق کیا، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم تمامی حضرات جتنا بھی تعریف کریں، جتنی بھی واقعات بیان کریں، وہ پھر بھی کم ہے جس طرح سے انہوں نے تبلیغ اسلام کیا ہے۔ لیکن ہم اور آپ صرف ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کیا ہے اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس پہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ بحیثیت ٹیچر میں ہر بات نقطے کی کرتا ہوں، اوتھینٹک بات کرتا ہوں اور لوجک کے حساب سے بات کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھتا ہوں تو اس کے اندر سے اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ مقصد حیات نکالتا ہوں۔ ایسے تو ان کی کرامات، ان کی داستانیں بہت سارے علماء نے لکھا ہے اور بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کی باتوں پہ عمل بہت کم کرتے ہیں۔ ایک واقعہ جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، جو مشہور واقعہ ہے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، کہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے اور علم دین حاصل کرنے کا شوق ہوا کہ میں بھی علم دین حاصل کروں، تو آپ نے اس وقت جو علم کا مرکز تھا وہ تھا بغداد شریف۔ تو آپ نے سوچا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جاؤں۔ اس لیے آپ نے اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے اجازت طلب کرنے کے لیے کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ تھی اس زمانے کی، تو آپ نے
اپنے بچے کو بغداد شریف علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت دے دی، لیکن فرمایا کہ بیٹا تم جا رہے ہو، تم آؤ گے تو تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی، یہ آخری ملاقات ہے، لیکن میری ایک نصیحت پہ عمل ضرور کرنا۔ آپ نے فرمایا وہ نصیحت کیا ہے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا اللہ کے لیے کبھی جھوٹ مت بولنا، اللہ کی رضا کی خاطر کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بات پہ عمل کروں گا۔ جب آپ نے ماں سے اجازت لے کر جو قافلہ بغداد شریف جا رہا تھا اس قافلے میں شریف ہو گئے اور بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آگے بڑھے تو راستے میں ایک جنگل آیا جہاں پہ ایک ڈاکوؤں کی جماعت اس جنگل کے اندر اپنا ڈیرا ڈالے ہوا تھا۔ تو ڈاکوؤں نے اس قافلے پہ حملہ کر دیا، جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ جب اس نے حملہ کیا اور قافلے والوں کو لوٹ کر لے کر چلا گیا تو اس میں سے ایک ڈاکو آتا ہے اور کہتا ہے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس بھی 40 دینار ہے جو میری صدری کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ تو اس نے سوچا بچہ ہے کہیں مذاق کر رہا ہوگا، وہ توجہ نہیں دیا اور اپنے سردار کے پاس چلا گیا۔ سردار نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا ہے؟ تو سارے ڈاکوؤں نے کہا ہاں ہم نے سارے قافلے والے کو لوٹ لیا ہے، بس ایک بچہ ہے جو ایسی باتیں کر رہا تھا۔ سردار نے کہا اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے کے جایا گیا تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے جو میرے صدری کے اندر سلے ہوئے۔ اس نے کہا دکھاؤ، آپ نے دکھا دیے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ہر انسان اپنا مال چھپاتا ہے، لیکن تم نے چھپانے کے بجائے اپنا مال کو ظاہر کر دیا اور ایسی جگہ پہ بھی رکھا تھا جو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا، لیکن تو نے بتایا کیوں؟ آپ نے فرمایا جب میں اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ کروایا بیٹا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، تو میں نے اپنے ماں سے وعدہ کیا تھا ماں میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، چاہے میرے اوپر کیسی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں نہ آ جائے، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو جو میں نے اپنے ماں سے وعدہ کیا تھا اس کو میں نبھا رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ڈاکو کا جو سردار تھا اسے رب کریم یاد آ گیا، رب ذوالجلال یاد آ گئے اور سوچنے لگا میں اپنے مالک سے جو وعدہ کیا ہوں وہ میں پورا نہیں کر رہا ہوں، اور ایک اتنا چھوٹا بچہ جو اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے پہ بھی قائم ہے اور میں اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا کے خلاف کر رہا ہوں۔ تو ڈاکو کو سردار نے کہا بچے آ جا، میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ کام چھوڑ دوں گا اور تمہارے ہاتھ پہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کیا تو جتنے ڈاکو اس کے ارد گرد تھے جو اس کے اندر کام کرتے تھے انہوں نے کہا جب آپ
ہماری ڈکیتی کرنے میں میرے سردار تھے تو آج توبہ کرنے میں بھی میرا سردار ہو جائیے. اور وہ جتنے بھی ڈاکو تھے وہ سب بھی توبہ کر لیے. توبہ کی فضیلت میں قرآن کریم میں رب کریم فرماتا ہے کہ وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جس نے توبہ کیا اور اچھے عمل کیے تو اللہ تعالی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالی ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہ ہے رب کا وعدہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان وعد اللہ حق، کہ میرا وعدہ سچا ہے. اس میں نقطے کی بات یہ ہے، اس میں پوائنٹ کی بات یہ ہے جس پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھی انسان اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس سے بہتر اسے چیز ادا کرتا ہے جو اس کے گمان میں نہیں ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز اگر اللہ کی رضا کے خاطر چھوڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہت ہی بہتر عطا فرماتا ہے، جہاں تک انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچپن میں بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. تو سچ کی برکت دیکھیے کہ اللہ تعالی نے تمام ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا ایک بندہ میری رضا کے خاطر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور وہ جس قافلے میں ہو وہ قافلے کو لوٹ لیا جائے. تو اللہ نے ڈاکوؤں کو توفیق دے دیا کہ پورے ڈاکوؤں کا ٹیم ہی توبہ کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے نیک اور صالح، اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ وہ تمام کے تمام اپنے زمانے کے ولی بنے. تو اللہ کی رحمت کسی کو بھی اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ضرور دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا نیکی کو ضائع نہیں فرماتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو تعلیم دیا تو صرف درس نہیں دیتے تھے بلکہ اس کے اوپر وہ خود عمل پیرا ہوتے تھے. تو جو بچہ زمانے میں بچپن میں سچ کا اتنا پابند تھا، جھوٹ سے اس طرح سے بچ رہا تھا، تو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آج پوری دنیا میں ہم نے کئی ممالک کے لوگوں سے بات کیا، جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا تو سب نے ان کا ذکر کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ اتنا مشہور کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ نے وہ کام کیا جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. اب ہم اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، تو ہم لوگ یہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں. عملی میدان میں جب تک ہم نہیں اتریں گے، جب تک ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہوگا، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہے، حق کے ساتھ رہے. تو آئیے ہم اور آپ مل کر آج ہی خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جھوٹ جو ہے
ہر برائیوں کی جڑ ہے، یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں اس کی جڑ کہا گیا جھوٹ کو، اور اللہ نے لعنت بھی فرمایا ہے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو چلیے ہم اور آپ مل کر یہ وعدہ کرتے ہیں خود سے آج کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب کریم ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جھوٹ سے نفرت پیدا فرما دے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اپنی رائے مشورہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دے سکتے ہیں، اور ابھی تک آپ نے شوکت اظہری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ کبھی بھی میں اس چینل پہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ جائے۔ خدا حافظ، جزاک اللہ خیر۔